رضوان قاسمی صاحب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات اکابر علماء کرام، مشائخ اعظام، زعماء ملت، سب سے پہلے میں آج کی اس اہم اور فکری نشست کے انعقاد پر انتظامیہ کا شکر گزار ہوں، خصوصاً جمعیت علماء اسلام کے رفقا اور جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کی انتظامیہ کا کہ اس فکری نشست کو منعقد کیا۔ ظاہری بات ہے کہ اس نشست میں ہم نے جمعے کا خطبہ تو دینا نہیں ہے، آدھے گھنٹے کا پوائنٹ پر بات کرنی ہوتی ہے۔ دو تین باتیں میرے ذہن میں ہیں۔ سود سے خاتمہ، اس سے نجات، یہ ہماری دینی ذمہ داری بھی ہے، دینی ضرورت بھی ہے، قومی ضرورت بھی ہے، عالمی ضرورت بھی ہے، معاشی ضرورت بھی ہے۔ دینی ضرورت اس لیے کہ قرآن کریم کا حکم ہے اور واضح حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی طور پر بھی اور فعلی طور پر بھی، عملی طور پر بھی سود کا خاتمہ فرمایا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور آپ نے فرمایا کہ جو بھی آج کے بعد سود کے لین دین ہے ان کا میں ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا سود کے معاملات بہت زیادہ تھے ان کے، تو آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد جن لوگوں نے حضرت عباس کے پیسے دینے ہیں وہ اصل پیسے دیں گے، سودی پیسے واپس نہیں کریں گے، آج کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے گھر سے ختم کیا اس کو عملی طور پہ، یہ تو دینی ضرورت ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ قومی ضرورت بھی ہے سود کا خاتمہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے کراچی میں اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ کا افتتاح کیا، اس موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بات کہی تھی تقریر میں، آج ریکارڈ پر موجود ہے۔ آپ نے کہا کہ میں اس پاکستان کے معاشی نظام کو مغرب کے اصولوں پر نہیں دیکھنا چاہتا، اس کو میں اسلامی اصولوں پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہماری قومی ذمہ داری بھی ہے اور 73 کے دستور اور آئین کے اندر یہ بات موجود ہے کہ خاتمہ کیا جائے گا اور جلد کیا جائے گا، اور صرف لکھا ہوا نہیں ہے، وہاں تو وعدہ ہے کہ جلد ختم کیا جائے گا۔ اس جلد کو آج 50 سال ہو گئے، وہ جلد کب پوری ہوگی پتہ نہیں۔ تیسری بات جو میں نے کہی کہ عالمی ضرورت بھی ہے۔ اس وقت جو عالمی تجزیہ نگار اور معیشت کے ماہرین ہیں، ان کا اب تجزیہ یہ ہے کہ اس سود نے نسل انسانی کو سوائے خدشات اور مفاد پرستی کے کچھ نہیں دیا۔ اس کا نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ اثمہ اکبر من نفعہما۔ اور اب 200 سے زائد مغرب کے اندر ایسے بینک قائم ہو چکے ہیں، 200 سے زائد مغرب میں جو غیر سودی ہے۔
اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان غیر سودی بینکاری کی وجہ سے ہمیں نفع زیادہ ہو رہا ہے. اور چوتھی بات میں نے یہ عرض کی، ہماری معاشی ضرورت بھی ہے. اس وقت پاکستان جو قرضوں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور آئے دن بے بسی کی طرف جا رہا ہے، مزید قرضوں کی طرف جا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس ملک کے اندر یہ جو سود کی لعنت ہے اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے اللہ سے جنگ ہے، اور بندے اور اللہ کی جب جنگ ہوتی ہے جیت رب کی ہوتی ہے، بندے کی نہیں ہو سکتی. علاقے کے معمولی ایسے چور، ایسے عام آدمی سے اگر لڑائی ہو جائے، علاقے کے بڑے سے لڑائی ہو جائے تو آدمی کو نیند نہیں آتی، بچوں کا بھی خطرہ، کاروبار کا بھی خطرہ رہتا ہے، گھر کا بھی خطرہ رہتا ہے. عجیب بات نہیں ہے، ہم علاقے کے بڑے سے نہیں لڑ سکتے، ہماری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. یہ قوم اللہ سے جنگ کر کے آرام سے سو رہی ہے. یہ فکر کی بات ہے. اس وقت الحمدللہ ہم یہ جہاں پر جمع ہوئے ہیں، چند دن قبل ہمارے وطن عزیز کے پارلیمنٹ میں جب 26ویں ترمیمی آئین سے متعلق بات ہوئی تو قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اس ترمیمی آئین میں اس بات کو شامل کروایا کہ سود کا خاتمہ اس ملک سے کیا جائے گا. ہم اس پر حضرت کے شکر گزار ہیں اور ہمیں شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کبھی نہیں کرتا. اس سے قبل اسی پارلیمنٹ کے اندر بھٹو صاحب نے ختم نبوت کا تحریک ختم نبوت کے حوالے سے بل پہ دستخط کیے. ہم نے اس وقت بھی ان کا شکریہ ادا کیا اور آج تک کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اسی پارلیمنٹ کے اندر خاتم النبیین کا بل پاس کیا، ہم اس پر بھی شکر گزار تھے. چند دن قبل اقوام متحدہ کی کانفرنس میں وزیر اعظم اس میں نہیں بیٹھے، اسرائیل کی وزیر اعظم کی تقریر کے موقع پہ اٹھ کے چلے گئے. ہم اس پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو قومی سطح پر جو بھی ایسے کام ہوں ہم ان کے سب کے شکر گزار ہیں. تو اس موقع پر حضرت نے یہ قدم اٹھایا، اب ہماری ذمہ داری ہے ہم جس طریقے سے آج یہاں پر بیٹھے ہیں اس دائرے کو وسیع کریں، ضلعی سطح پر، ٹاؤن کی سطح پر، صوبے کی سطح پر، قومی سطح پر، اور اس تحریک کو ایسے لے کے چلیں جیسے ختم نبوت کی تحریک کو لے کے چلے تھے. کوئی دیوبندیت، بریلویت، اہل حدیث کا کوئی آپس میں وہ تنازع یا آپس میں کوئی جھگڑا کسی قسم کی، ہماری تمام تر آپس کے فروعی اختلافات ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، قومی مسئلہ ہے. اور یہ تو وہ مسئلہ جیسے ختم نبوت کی تحریک میں سب ایک ہی پیج پر تھے، اس لیے کہ سب آپ علیہ السلام کی ختم نبوت سے متعلق متفق تھے، ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے. تو اسی طریقے سے اس تحریک کو بھی ہم ایسے لے کے چلے جیسے ختم نبوت کی تحریک کو لے کے چلے تھے. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ جیسے اللہ رب العالمین نے وہاں ہمیں کامیابی سے نوازا ہے، اس تحریک کے نتیجے میں بھی انشاءاللہ کفر ہارے گا اور اسلام جیتے گا. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب.